بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں اقبال جنجو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ایک شہری کتا تھا، وہ روزانہ جنگل جاتا تھا اور اس کی دوستی ایک جنگل کے کتے سے ہو گئی۔ وہ روزانہ جنگل جاتا، واپس آتا۔ ایک دن جنگل کے کتے نے پوچھا کہ تم اتنے موٹے تازے ہو، صحت مند ہو اور میں سوکھا سڑا ہوں، ایسی کیا چیزیں تم کھاتے ہو جس کی وجہ سے تم اتنے موٹے ہو؟ شہری کتے نے کہا کہ میں انڈے کھاتا ہوں، پراٹھے کھاتا ہوں، ڈب روٹی کھاتا ہوں، گوشت کھاتا ہوں اور اس طرح سے بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو مجھے دی جاتی ہیں، میں کھاتا ہوں اور یہ میری صحت بنی۔ شہری کتے نے کہا یہ جو چیزیں تم کہہ رہے ہو کہ میں کھاتا ہوں، ان کا نام تو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ سنا، یہ ملتی کیسے ہیں، یہ آتی کیسے ہیں کہ کبھی مجھے بھی کھلا سکو گے؟ شہری کتے نے کہا دوست کیوں نہیں، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں یہ ساری چیزیں تمہیں بھی کھلاتا ہوں۔ وہ جنگلی کتا اس اپنے دوست کے ساتھ تیار ہو گیا اور جیسے ہی شہر میں داخل ہوئے تو کیا رش تھا، بھیڑ تھی۔ ایک موٹا تازہ بڑا سا کتا تھا، اس کے گلے میں ایک پٹا تھا۔ اس جنگلی کتے نے اپنے دوست سے پوچھا کہ یہ کیا ہے اس کے گلے میں؟ اس نے کہا یہ پٹا ہے۔ اس نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا یہ غلامی ہے، یہ غلامی کا پٹا ہے، یہ اپنے مالک کا وفادار ہے، اس کی رکھوالی کرتا ہے، اس کی سنتا ہے، اس کے بدلے میں اس کو خوراک دی جاتی ہے، یہ گوشت کھاتا ہے، پنیر کھاتا ہے، پراٹھے کھاتا ہے، انڈے دیے جاتے ہیں، اسے دودھ پلایا جاتا ہے اور یہ اس کی وفاداری کر رہا ہے۔ اس جنگلی کتے نے جب دیکھا تو اس نے کہا دوست، یہ غلامی، یہ وفاداریاں، یہ پٹے، یہ آپ کو مبارک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں کھانا، میں واپس چلتا ہوں اور مجھے میری خود مختاری، مجھے آزادی اور میری خودداری اچھی لگتی ہے، میں اسی میں جینا چاہتا ہوں۔ یہ پیٹ بھر کے کھانے سے بہتر ہے کہ میں بھوکا ننگا رہوں، کمزور رہوں، لیکن خود مختاری کے ساتھ، خودداری کے ساتھ رہوں۔ بدقسمتی ہمارے ملک کی، ہماری سوسائٹی کی، ہماری تربیت میں ہی یہ چیز شامل ہے کہ ہم غلامی کو اپنا حق سمجھتے ہیں، غلامی کو اپنی آزادی سمجھتے ہیں اور ہر وقت ہم اپنے آپ کو کسی نہ کسی کا ماتحت رکھتے ہیں۔ قومیں اس وقت تک آزاد نہیں ہوتی جب تک ان کے لیڈر، ان کے سربراہ، ان کے رہنما خوددار نہ ہوں، آزاد نہ ہوں، بہادر نہ ہوں۔ کیونکہ ہم نے اگر یہ کہنا ہے کہ ہم بڑے خود مختار قسم کی قوم ہیں تو یہ غلط ہے، کیونکہ ہماری پہچان، ہمارے وہ لوگ ہیں، وہ لیڈر ہیں جو دنیا کو پریزنٹ کرتے ہیں، جو دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں یا ہم کشمیری ہیں، اور ہمارے ساتھ ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اس کے ریئیکٹ میں وہ کیا جواب دیتے ہیں، یہ ہماری پہچان ہے۔ اکیلے میں یہاں پہ جتنا مرضی بہادر ہوں، اپنے گاؤں میں سارے ٹھیکیدار بھی ہیں، نمبردار بھی ہیں، وڈیرے بھی ہیں، لیکن جب وہ ایئرپورٹ پہ جائیں اور تلاشی کے طور پر ان کے کپڑے اتارے جائیں، یہ ہماری پریزنٹیشن ہے۔ یہاں پہ وہ پوری گاؤں کے مالک ہوں گے، ایک گاؤں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے پاؤں چومتے ہوں گے، ان کے ہاتھ چومتے ہوں گے، وہ مظاہرے ان کے حکم مانتے ہوں گے اپنی جگہ پہ، لیکن جب وہ باہر جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں، ان کی بات کرتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہوں گے، ٹانگیں کانپتی ہوں گی۔ یہ وہ چیز ہے جو پریزنٹ کرتا ہے کہ ہم کیسی قوم ہیں۔ اس کی نسبت بے شک ہماری قوم اتنی بزدل ہو کہ وہ کسی سے بات نہ کر سکے، لیکن اگر اس کا لیڈر پوری دنیا کے سامنے بہادری سے اگر بات کرتا ہے تو یہ پریزنٹیشن اس کے ملک کی ہوتی ہے۔ یہی صورتحال ہمارے ہاں بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو، ہر شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم بڑے خوددار ہیں، لیکن ہمارے کہنے سے خودداری نہیں ہوتی۔ خودداری سامنے جب پریزنٹ کی جاتی ہے وہاں پتہ چلتا ہے۔ رات کو پورا پاکستان، کراچی سے لے کر پشاور تک، چپا چپا خود 100 موٹو لے کر لوگ باہر نکلے، اور یہ لوگ کیوں نکلے؟ یہ کسی کی ہمدردی نہیں تھی،
یہ کسی سیاسی جماعت کے اعلی کار نہیں تھے، یہ خودداری کے لیے نکلے، خود مختاری کے لیے نکلے۔ انہوں نے ان تمام فیصلوں کے منہ پہ تماچے مارے جو فیصلے یہ کہہ کر کیے گئے کہ یہ حکومت ٹھیک نہیں ہے اور اس کو نااہل ہونا چاہیے، اس کو ہٹایا جائے۔ اس سے کیا تاثر جاتا ہے؟ دشمن تو ہمارا خوش ہونا ہے، اسے موقع چاہیے، اس کا کام ہے، وہ خوش ہوگا۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ، وہ ملک جنہوں نے اس نہج پہ پہنچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا، چاہے وہ خرید و فروخت کی، چاہے اس کے لیے دھمکی دی، چاہے اس کے لیے کچھ بھی انہوں نے کہا، وہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا شخص، ایسی قوم، ایسا ملک نہیں چاہیے جو ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے، جو ہمیں ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ سکے، جو ہمیں نو مور کہہ سکے۔ ویسے تو اپنے اپنے ادارے میں ایسے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم حکم کریں گے تو ہوا آئے گی، ہم حکم کریں گے تو پتے ہی لیں گے۔ چڑیا پر مارنے والی بات تو دور کی ہے۔ ان کے اپنے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ سورج اگر مشرق سے نکلتا ہے تو یہ ہمارے حکم پہ نکلتا ہے، لیکن وہ بھی جب ان کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہیں تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کیسی قوم ہیں اور ہم کیا بننے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں ہماری خود مختاری، ہماری سوورنٹی، ہماری خودداری کب تک کمپرومائز ہوتی ہے، یہ کب کھل کے سامنے آتی ہے، یا ہم اسی طرح واپس جیسے ہم 70 سالوں سے غلام آ رہے ہیں ویسے ہی غلامی کی زندگی گزاریں گے۔ آنے والا وقت کیا فیصلہ کرتا ہے، یہ آپ بھی دیکھیں، میں بھی انشاءاللہ اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ ہوتی رہے گی۔ سیاسی صورتحال بھی کیا رنگ بدلتی ہے۔ عمران خان اور اس کی اسمبلی نے آج، اس کے ممبران نے استعفے دے دیے، یہ استعفے کیا رنگ لگاتے ہیں اور کیا تبدیلی لائیں گے؟ کیا پاکستان کے اندر دوبارہ الیکشن جلدی ہوں گے؟ اگر ہوتے ہیں تو ان کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اور کیا یہ جو چوچوں کا مربع نام نہاد اتحادی جو حکومت بنی ہے یہ چل پائے گی؟ اور اگر چل پاتی ہے تو یہ کس طرح سے اپنے آپ کو مینیج کریں گے؟ یہ ساری صورتحال وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہے گی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اقبال جنجوعہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔